السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بدعت کی اقسام اور بدعت کی تعریف۔ میرے بھائیوں، دین اسلام کے اندر بدعت کا کیا مقام ہے؟ کسے بدعت کہا جاتا ہے؟ بدعت کی حیثیت کیا ہے؟ یاد رکھیں، ہر وہ چیز کہ جس کا تعلق دین اسلام میں نہ قرآن میں اس کا ثبوت ہو، نہ احادیث میں اس کا ثبوت ہو، نہ ہی نبوی دور میں اللہ کے رسول کے دور میں اس کا ثبوت ہو، نہ صحابہ اکرام کے دور میں اس کا ثبوت ہو، اور اس کے بعد اگر آج ہم اس کا کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس کا صحابہ اکرام سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، احادیث و قرآن میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، نبوی دور سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کام کو بدعت کہا جائے گا۔ اللہ کے نبی کے دور میں جہاز نہیں تھے، آج جہاز آگے سہولت کے طور پر، سواری کے طور پر اس کو ہم اس پر قیاس کرتے ہیں، متبادل چیز آ گئی، اچھی بات ہے، احسن بات ہے، اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔ اب رہی دین کا جو مسئلہ ہے، تو اس میں میرے بھائیوں صحابہ کے دور میں جو ہے وہ گھوڑوں پہ سواری کرتے تھے، آج جو ہے اس کا متبادل جو ہے ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس ہیلی کاپٹرز ہیں، جہاز ہیں، طرح طرح کی سہولیات آ گئی، یہ بدعت نہیں شمار ہوتا۔ یہ تو اچھی چیزیں ہیں، اللہ نے اور زیادہ جو ہے ترقی دی، ایجادات ہوئی۔ تو اس کے بعد جو ہے دین کے اندر، دینی معاملات کے اندر کوئی ایسی چیز نکالنا، جیسے کہ آج کل آپ خود اندازہ لگائیں کہ لوگ کیا کیا دین میں خرافات کرتے ہیں۔ آپ ایک چیز کو لیں، مثال رکھتے بہت ساری ہیں آپ کے سامنے، آپ دیکھیں کہ یہ عرسوں کے اندر جو عرس ہوتے ہیں بڑے بڑے اولیاء کرام کے مزاروں پر، اور وہ اولیاء کرام کتنی معزز اور مکرم شخصیتیں ہوتی ہیں، ہستیاں ہوتی ہیں، اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں، اور وہ نیک اور متقی لوگ، میرے بھائیوں ان کے مزاروں کے اوپر ہم باہر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ نعوذ باللہ، وہاں پر ڈانس ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پر ناچ گانا ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پر کھیل کود ہوتی ہے، وہاں پر جو ہے وہ عرس، اس کو نام کس کا دیا جاتا ہے؟ یہ عرس ہے جی، یہ اس برگزیدہ ہستی کی کا ہر سال جو عرس منایا جاتا ہے ان کی یاد میں، یہ وہ ہے جی، یہ ہم عرس منا رہے ہیں۔ کیا اس ولی نے، اس بزرگ نے تمہیں یہ اجازت دی ہے کہ تم میرے مرنے کے بعد میری قبر پہ آ کر یہ اشر کرنا؟ اور کئی ظالم تو ایسے ہیں کہ وہ جاتے ہیں قبر پر جا کر نعوذ باللہ من ذالک سجدے کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اہل سنت والجماعت اس چیز کی بالکل اجازت نہیں لیتی۔ اہل سنت والجماعت کی اکابرین علماء اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتے۔ ان چیزوں کا روکنا اور ان چیزوں سے لوگوں کو روکنا اور رکنا، یہ میرا اور آپ کا خود ذمہ ہے۔ ہم نے لوگوں کو اس کام سے روکنا ہے، اور میں اور آپ، میرے جو بھی بھائی ان کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، ان سے میں دو ہاتھ باندھ کر گزارش کرتا ہوں، خدا را کوئی دین کا کام کر لیں، کوئی وہ صحابہ کی سنت کو زندہ کر لیں، اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کر لیں۔ یہ ایسے فضول کام میں نہ جائیں، بجائے اس کے کہ آپ کو ثواب ہو، آپ وہاں جا کر گناہ کما رہے ہیں۔ اور وہ ولی قیامت کے دن آپ کو پکڑے گا، وہ تو اللہ کا ولی ہے، وہ تو مقبول آدمی ہے، وہ آپ کو پکڑے گا گریبان سے قیامت کے دن کہ آپ نے میری قبر، میرے روزے پہ آ کر، آپ نے میرے مزار پہ آ کر آپ نے میری مزار کی بے حرمتی کی ہے۔ آپ مجھے کسی بھی ایسے عالم دین کا، کسی بھی مسلک کے عالم کا آپ مجھے لا کر بیان دکھائیں جس نے یہ تمہیں اجازت دی ہو کہ تم قبروں پہ آ کر ڈانس کرنا، ڈھول مارنا۔ اللہ معاف فرمائے، یہ دین ہے؟ ان چیزوں کا نام ہے بدعت۔ ہاں، یاد میں، اپنے ولی کی یاد میں، اپنے پیر کی یاد میں، اپنے جس نے آپ کو اللہ کی راہ تک سیڑھی بن کر آپ کو اللہ تک آپ کی معرفت کروائی، پہچان کروائی اللہ کی، ضرور آپ اس کے روزے پہ جائیں، اس کے مزار پہ جائیں، ان کے صدقے، ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگیں۔ آپ جو مقبول لوگ ہیں، زندہ مقبول لوگوں کی، جو آپ کے علماء ہیں، جو آپ کے جاننے والے لوگ ہیں، ان کو یا اللہ وہ فلاں نیک اپنے بندے کے صدقے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، مزاروں پر جا کر خرافات کرنا اور ایسے کام کرنا کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن وہی اللہ کے ولی جو ہے وہ ہمارا گریبان پکڑیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا مصداق، ولا وہ لوگ ہیں قیامت کے دن نہ ان پر کوئی غم ہوگا، نہ کوئی حزن، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ دوسروں کا غم ہوگا، نہ اپنا خوف ہوگا۔ قیامت کے دن ان پر کوئی نہ حزن ہوگا، نہ خوف ہوگا، وہ آزاد لوگ ہوں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ کہیں ہم میں اور آپ پکڑ میں نہ آ جائیں ان کی مزار کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے۔
اس کے ماں سوا اور کتنے ایسے احکام ہم ایسے جو قرآن کریم میں نہیں، ایسے احکام جو حدیث میں نہیں ہیں، ہم نے اپنی طرف سے من غلط بتائے ہوئے ہیں، ان کی نسبت ہم نے کہا یہ احکامات قرآنی ہیں، نعوذ باللہ۔ یہی کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ کلاہما فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی تمہیں جو ہے، ہر بدعت سیدھا یہ ڈائریکٹ جہنم کی طرف لے کر جائے گی اور لے کر جائے گی۔ آج کے وقت میرے بھائیوں اپنی اصلاح کون کرے گا؟ ہماری اصلاح اللہ نے کسی اور نبی کو نہیں بھیجنا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اللہ نے مہر لگا دی، ختم نبوت کا سلسلہ بند کر دیا، انبیاء کرام کا آنا بند ہو گیا۔ اب قیامت تک کے لیے یہ کام میرے اور آپ کے ذمہ ہے، لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کو سمجھانا، پہلے اپنی آپ کی اصلاح کرنا۔ تو میرے بھائیوں میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو بدعات اور خرافات سے بچائیں، علماء کرام کی قدر کریں، قراء کرام کی قدر کریں، اپنے سے بڑوں کی انزل الناس منازلہم کے تحت لوگوں کو ان کے مرتبے میں رکھو، کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھو، ہر ایک کو اپنے سے احسن اور اچھا اور اعلیٰ سمجھو۔ تو میرے بھائیو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال جو کچھ کہا سنا تو اس پر مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔